وہاں پر ہم خاموش رہے تو اگلی باری خواجہ غریب نواز کے مزار کی طرف آ گئی، اور مجھے تو اب کوئی چیز انہونی محسوس نہیں ہوتی، جتنا کچھ ہو چکا، جن کو ہم کبھی ناممکن سمجھتے تھے وہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دیا، ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھا۔ اقبال تو کہہ گئے کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو دنیا ہمارے ہوتے ہوئے 20-25 سالوں میں بدلی ہے، یہ سب کی نگاہ خدا کے لیے اپنے اپنے فورمز پہ غزہ والوں کے لیے آواز اٹھاتے ہو، سمجھا رہی ہے۔ یہ زیب نہیں دیتا نوجوانوں کہ اب بھی ہم ناچنے اور کھڑکنے کی ویڈیوز پہ توجہ کریں۔ اب تو کم از کم احساس تو کہیں نہ کہیں رہے کہ مسلمان کا احساس کرنے والا مسلمان کہیں زندہ ہے، کہیں نہ کہیں تو رمق، کہیں نہ کہیں۔ یاد آئے صلاح الدین ایوبی، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو مدت سے کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے مسکراتے بھی نہیں؟ انہوں نے کہا قدس کی ماؤں، قدس مین فلسطین، جب تک قدس کی ماؤں کی آنکھ کے آنسو نہ صاف کر صلاح الدین کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آ سکتی۔ یہ تھے وہ لوگ، تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار۔ ماضی ہمارا بہت اچھا تھا، حال بے حال ہے، خدا جانے مستقبل کیا ہوگا۔ تو کہاں پہنچے تھے بھائی صاحب ہم؟ ہاں، وہ ایک انسانیت کی بات کر دوں، یہ مارکیٹ میں نیا راز آیا تھا، انسانیت۔ انہیں تو اور کوئی مذہب نہیں ہوتا، انسانیت مذہب ہوتا ہے۔ تو چلو یہ 3 ماہ سے غزہ نے ان کے اس رات کے منہ پہ بھی تماچا مار دیا کہ اگر انسانیت کی مذہب ہے اور کوئی نہیں ہے تو کیا غزہ کے رہنے والے انسان بھی نہیں ہیں؟ اس والوں کی سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب؟ غزہ کے رہنے والے انسان بھی نہیں ہیں۔ چلو مانو انسانیت کی مذہب ہے، اس مذہب کی قدر کر لیتے، اور کم از کم بچوں پہ اٹیک کون کرتا ہے؟ میرے آقا و مولا علیہ السلام جب مجاہدین کو بھیجتے تھے تو ان کو فرماتے تھے کھڑی فصلوں کو نہ اجاڑنا۔ آپ کو سبحان اللہ کہنے کا موقع دے رہا ہوں، کھڑی فصلوں کو نہ اجاڑنا۔ دوسرے ملک علاقے میں جا رہے ہیں، کھڑی فصلوں کو نہ اجاڑنا، اور جو باغ پھل والے ہوں ان باغوں کو ختم نہ کرنا، اور سنو 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 سنو، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں پہ تلوار نہ اٹھانا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اسلام میں جہاد ہے، پر جہاد بھی غیرت والا ہے۔ جہاد بھی کیا ہے؟ غیرت کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لہرائی۔ کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے، کس شرط پر کہ اس کا حق ادا کرے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، میرے قریب اس کا حق کیا ہے؟ فرما کفر پہ چلے، چلتے چلتے پیڑھی ہو جائے، یہ اس کا حق ہے۔ عرض کی پھر مجھے دیجیے۔ حضرت ابو دجانہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ میدان میں اترتے تھے تو وہ پہلے سرخ رنگ کی کپڑا تھا جو ماتھے پر باندھتے تھے، تو دیکھنے والے یہ لفظ کہتے تھے ابو دجانہ نے خون کی پٹی باندھ دی۔ پنجابی میں یوں کہ یہ ہوں کافراں دی خیر نہیں، اور میاں کا منہ میں سبحان اللہ کی وضاحت سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ابو دجانہ نے اب خون کی پٹی باندھ۔ میرا خیال ہے درس قرآن میں عنوان سارے جہاد کے ہونے چاہیے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ میری قوم تو ٹک ٹاکر ہو گئی ہے، معذرت کے ساتھ ناچنے والے ہو گئے، ہم تو گویے ہو گئے، زنخڑے انداز ہو گئے ہیں، تو یہ تو تصور ہی ختم ہو گیا نا جی کہ جہاد بھی کوئی چیز ہے۔ تو بھائی جہاد ہے، اور حدیث میں قیامت تک۔ چلو ابو دجانہ بعد پھر تلوار چلا رہے عہد کے میدان میں، ان کے سامنے ایک عورت آئی کفار کی طرف سے، اس نے ان پہ اٹیک کیا۔ آپ نے اس حملے کو روک کر اس کو گرا دیا، اور گرا کر تلوار سونپی، اور پھر تلوار کی چٹا اور چل دیے۔ تو آپ سے کہا کہ کافرہ عورت کو گرایا جس نے آپ پہ حملہ کیا، اور پھر تلوار بھی لہرائی، تو پھر تلوار خالی بھی واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں تلوار چلانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ یہ حضور کی تلوار ہے۔ مجھے خیال آ گیا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تلوار ہے، میں اس تلوار پہ یہ داغ نہیں لگنے دوں گا کہ اس سے کسی عورت کا قتل کیا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول۔
غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور مسلمانوں کو کوئی بھی عزت نہ کرے، پیار اور وقار ان کا بحال ہو جائے. اور اللہ قوموں کی حالت تبھی بدلتا ہے جب قومیں خود بدلنے کے لیے میدان میں اترتی ہیں، وگرنہ کوئی تبدیلی اور کوئی بدلاؤ نہیں آتا. اولیاء کا بس بیان کر کثرت سجود اور نوافل کی کثرت سے وہ میرے قریب ہوتا ہے. تو کہاں فرض گنوا رہا تھا تو جس میں جہاد آ گیا ہے نا، نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکات فرض. تو کیا صرف اتنی چیزیں کرنے سے بندہ ولی ہو جائے گا؟ یہاں آپ کو جواب ایک ولی، اور ولی بھی وہ جو معرفت کی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے. اور سارے واقف تو نہیں ہوں گے پر دھیرے دھیرے واقف ہوں گے. اور وہ عظیم ہستی ہے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی، معرفت کا بادشاہ. شیخ محی الدین فرماتے ہیں فرضوں کی ادائیگی سے کیا مراد؟ کہ صرف نماز پڑھے گا تو ولی بن جائے گا، صرف روزے رکھے گا تو ولی؟ نہیں. اولیاء کی لغت میں اللہ کے ہر حکم پر عمل فرض ہے. یہ تعریف سن لو غور کے ساتھ. اولیاء کی ڈکشنری میں مالک کے ہر حکم عمل فرض ہے اور اللہ کی ہر منع کردہ چیز سے بچنا فرض ہے. تو یہاں آپ نے وہ فرمایا کہ مانا وہ کر رہے ہیں کہ وہ فرمایا ہے کہ جس پیر کرن تو ایسا روکتا یہ رک گیا، جس کے کرنے کا کہا یہ کر گیا. تو جب یوں کرتا ہے تو رب فرماتا پھر دور نہیں رہنا، ہمارے نزدیک ہوتا چلا جاتا، ہمارے قریب ہوتا ہے. اور پھر قریب ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو شان کیا دیتے ہیں؟ ہر کسی کا قرب فائدہ دیتا ہے. یہ ایک اصول ہے اور طے شدہ اصول ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے. صحبت اور طے شدہ اصول کیسے کہہ دیا میں نے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے اچھے بندے کی صحبت کو مشک والے سے تشبیہ دی، جو مشک رکھ کے بیٹھا خوشبو. تو فرمائے یا تو تو اس سے خریدے گا، اور خریدے گا نہیں تو ویسے ہی پاس بیٹھے گا تو خوشبو آتی رہے. ایسا حسین انداز ہے میرے کریم کے سمجھانے کا. اور دوسرا برے بندے کی صحبت کو بھٹی دکانے والے سے تشبیہ دی. اب ہمارے بچوں نے تو پتہ نہیں اب وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہے. اب کبھی کبھی محلوں کی نکروں پر دانے بننے کے لیے بھٹیاں ہوتی تھیں تو اس میں یہ ہوتا تھا عموماً مائیاں ہی ہوتی تھیں تو وہ اس کے اندر بھوسا گھاس خشک ڈالتے تھے تو اس سے ایک دم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں لمب نکلنا، ساتھ چنگاڑے نکلتے تھے. یا پھر لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں کوئی بھی خشک بھوسا ایندھن ڈالا جاتا ہے تو ایک دفعہ آگ کے شعلے زیادہ ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے بندے کی صحبت کو مشک والے سے تشبیہ دی اور برے بندے کی صحبت کو بھٹی دکانے والے سے تشبیہ دی. فرمایا یا تو وہ تیرے کپڑے جلائے گا، آگ نکلے گی، چنگاریاں نکلیں گی، یا تو تیرا وہ کپڑا جلائے گا، اور اگر کپڑا نہیں نہ جلائے گا تو اس کا دھواں وہ جو نکل رہا ہے بھٹی سے وہ کپڑے کو اور جلد کو متاثر کرتا ہے. تو لہذا صحبت اثر رکھتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے جب بندے کی صحبت رنگ چڑھا دیتی ہے تو جو ہو ہی رب کے نزدیک جائے، اور پھر نزدیک بھی اتنا کہ مہربان فرمائے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں جس سے وہ چلتا ہے. اور اس کا آخری حصہ اکثر بیان کرنے سے رہ جاتا ہے. اس حدیث کے اینڈ میں یہ ہے کہ فرمایا پھر وہ جو ہم سے سوال کرے ہم اس کی اس دعا اور سوال کو پورا کر دیتے ہیں. جو کہتے ہیں اللہ والا دعا کرے تو یہ اس کا اصل یہ ہے کہ پھر وہ جو دعا مانگے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. وہ دعا رات